بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. میرے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پچھلے جمعہ بات کر رہے تھے کہ قرآن کو کیسے لکھا گیا اور کیسے اس کو جمع کیا گیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ سنا تھا کہ قرآن کے 3 الگ الگ اسٹیٹس ہیں، الگ الگ 3 مرحلے ہیں قرآن کو لکھے جانے اور جمع کیے جانے کے اعتبار سے، جس میں سے ہم نے پچھلے جمعہ 2 مرحلوں کو، 2 اسٹیجز کو ہم نے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی. قرآن کا فرسٹ اسٹیج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کمپلیٹ ہوا تھا. پھر سیکنڈ اسٹیج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو کمپلیٹ ہوا تھا. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کا 3rd اینڈ فائنل اسٹیج جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کمپلیٹ ہوا تھا، اس کو ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کیا ہوا قرآن، جسے مصحف کہا جاتا تھا، ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کسٹڈی میں پہنچا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد اس مصحف کو ابوبکر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کسٹڈی میں دے دیا گیا، جو حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو اب عثمان کے دور میں اسلام عرب سے باہر نکل کر پھیلنے لگا. تو صحابہ کی جماعتیں عرب سے باہر نکل کر اسلام کے چاروں طرف جھنڈے گاڑ رہے تھے. یعنی عثمان بن عفان کے دور میں اسلام پہلے سے 5 گنا زیادہ بڑھ چکا تھا. 5 ٹائمز بڑھ گیا تھا اسلام پہلے سے. اسلامی امپائر، اسلامی ریاستیں باہر بھی قائم ہو گئی تھی اسلامی. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا یہ کہ جیسے جیسے اسلام عرب کے باہر جانے لگا، پھیلنے لگا، تو وہ لوگ جو نان عرب تھے ان کے لیے قرآن کو پڑھنا مشکل ہونے لگا، کیونکہ ان کی مدر ٹنگ عربی نہیں تھی، اور قرآن پر حضور کے زمانے میں نہ زبر زیر پیش تھا نہ نقطے تھے. وہ زبر زیر پیش اور نقطوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن کا جو مسئلہ بنا، جو ایشو بنا، وہ یہ تھا کہ لوگ قرآن کو الگ الگ لہجے میں پڑھنے لگے. جیسے جیسے قرآن عرب کے باہر پھیلنے لگا تو ہوا یوں کہ ہر قبیلے والا، ہر علاقے والا قرآن کو اپنے لہجے میں پڑھنے لگا. عربی زبان میں ہی پڑھتے تھے لیکن لہجہ سب کا الگ الگ ہوتا تھا. جیسے ہم حیدرآبادیوں کی اردو کا لہجہ الگ ہے، ممبئی والوں کی اردو کا لہجہ الگ ہے کہ کھائیں گا، پئیں گا، آئیں گا، جائیں گا. تو اسی طرح لکھنؤ والوں کی اردو کا لہجہ الگ ہے، اور کرناٹک والوں کی اردو کا لہجہ الگ ہے، دہلی والوں کی اردو کا لہجہ الگ ہے. حالانکہ ہم سب ایک زبان میں بات کر رہے ہیں، ہم سب ایک ملک میں رہتے ہیں، لیکن علاقوں کی وجہ سے ہماری اردو زبان میں لہجے کا اتنا بڑا جب فرق ہو سکتا ہے، تو پھر اسلام جب عرب سے نکل کر جب باہر بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عربی لہجے میں بھی فرق آنا تھا. تو عربی لہجے کے فرق سے وہ قرآن کو پڑھتے تھے. ایک قبیلہ اپنے لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے تو دوسرا دوسرے لہجے میں پڑھ رہا ہے، باہر والے الگ لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. عربی زبان میں ہی پڑھتے تھے لیکن لہجے سب کے الگ الگ ہوا کرتے تھے. یہ سب سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. تو ہوا یوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں
आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान खड़ी थी और उस वक्त जंग में एक शामी फौजी एक इराकी फौजी को कुरान सुना रहा था, क्योंकि जंगों में अगर उन्हें कुछ टाइम फ्री मिल जाता तो वो कुरान सुनाते, कुरान पढ़ते थे। तो एक शामी फौजी एक इराकी फौजी को कुरान सुना रहा था। तो कुरान सुनाते सुनाते बातचीत में शामी फौजी ने ये कहा कि मेरी किरात तुम्हारी किरात से अच्छी है। तो इराकी फौजी ने कहा कि नहीं, मेरी किरात तुम्हारी किरात से अच्छी है। इस बात पर झगड़ा हो गया, तलवारें निकल गई, एक दूसरे की गर्दनों पर रख दिए और धमकाने लगे कि अगर अब एक लफ्ज भी तुमने आगे कुछ कहा तो मेरी तलवार चल जाएगी। दूसरा कहने लगा कि मेरी तलवार चल जाएगी। यानी मारने मरने पर आ गए, सिर्फ कुरान के पढ़ने को लेकर, कुरान के पढ़ने के झगड़े को लेकर मारने मरने पर आ गए। उस वक्त वहां पर हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, जो यमनी सहाबी हैं। इन्होंने फौरन आकर वो झगड़े को रफा दफा किया और फौरन वहां से छुट्टी लेकर मदीना पहुंचे। वो अजरबैजान और आर्मीनिया से छुट्टी लेकर मदीना पहुंचे, जो उस वक्त पहले रशिया का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। तो वहां से वो मदीना पहुंचे। आधी रात को सुबह के वक्त मस्जिद नबवी में फजर की नमाज अदा किए। फौरन नमाज के बाद हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मुलाकात किए और कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, एक बहुत बड़ा मसला है, नाजुक मसला है, मुझे आपसे बात करना है, बहुत जरूरी है। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, बताओ क्या बात है। तो हुज़ैफा बिन यमान ने कहा कि हमारी जो मुस्लिम फौजें आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जो खड़ी है, कुरान को लेकर झगड़ा कर रही है, कुरान के पढ़ने को लेकर, कुरान की क़िरात को लेकर। ऐ उस्मान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हैं और कई सहाबा और भी जिंदा हैं। और ये जो झगड़ा कर रहे हैं ये ताबईन है, ये ताबईन है, ये सहाबी नहीं है, ये ताबईन है। और ये दोनों फौजी भी अरबी नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना तो इराक की जबान अरबी थी, ना मुल्क शाम की जबान अरबी थी। वो दोनों बाद में अरबी ममालिक बने। अरबी जो जबान थी उस वक्त यमन और मक्का और इसके अतराफ के इलाकों में अरबी जबान बोली जाती थी। असल तो अरबी जबान यमन से शुरू हुई, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ये दोनों ने कबीले जुर्हुम से अरबी जबान सीखी, जो कि यमनी कबीला था, कबीले जुर्हुम। तो दरअसल अरबी जबान यमन से शुरू हुई, मक्का और यमन के अतराफ इलाकों में अरबी जबान बोली जाती थी, लेकिन बाद में फिर वो इराक और मुल्क शाम अरबी ममालिक बने, लेकिन उस वक्त तो उनकी जबान अरबी नहीं थी। तो वो दोनों फौजी ताबई थे, वो दोनों फौजी अरबी नहीं थे, लेकिन कुरान के क़िरात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा कि मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा है और कई सहाबा जिंदा है, तो इस मसले को लेकर कुछ कीजिए। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मामला तो बड़ा नाजुक है, मसला तो बड़ा है, मैं कुछ करता हूँ। तो हजरत उस्मान ने सबसे पहले मस्जिद नबवी में बड़े बड़े सहाबा को बुलाया मशवरे के लिए कि क्या करना चाहिए, कुरान को लेकर हमारी फौजें आपस में झगड़ रही है, तलवारें दिखा रही है एक दूसरे को। तो इस काम के लिए एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी में मशवरे के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम सहाबा की एक टीम बनाएंगे, 4 लोगों की एक टीम बनाएंगे इस काम के लिए। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने सबसे पहले उस टीम में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चुना, जिसे हजरत अबू बकर ने भी इसी काम के लिए चुना था, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो ज़ैद बिन साबित ने कहा कि उस्मान, अबू बकर ने भी मुझ पर बहुत भारी जिम्मेदारी डाली थी ये कुरान के जमा करने के, ये कुरान को जमा करने के लिए, और आप भी मुझ पर फिर वही बहुत भारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो। मैं ये काम नहीं करना चाहता, ये अल्लाह का कलाम है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी पकड़ होगी। तो हजरत उस्मान ने ज़ैद बिन साबित को समझाया कि नहीं, आपका होना जरूरी है, क्योंकि आपने अबू बकर के जमाने में ये काम किया था और ये वक्त की जरूरत है। अगर हम कुरान के ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर उम्मत में कुरान के पढ़ने को लेकर, कुरान के क़िरात को लेकर इख्तिलाफात हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, लोग मारने मरने पर तैयार हो जाएंगे कुरान को लेकर। तो हजरत उस्मान के समझाने पर आखिरकार ज़ैद बिन साबित राजी हो गए
اور پھر زید بن ثابت نے کہا کہ عثمان مجھے اس کام کے لیے کچھ اور بندے چاہیے، کچھ اور لوگ چاہیے، تو پھر اور 3 لوگوں کو اس ٹیم میں شامل کر دیا گیا اور زید بن ثابت کو وہ ٹیم کا لیڈر بنا دیا گیا۔ وہ جو 3 لوگ تھے سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے زید بن ثابت۔ یہ ٹیم ہے، یہ ٹیم کے لیڈر ہے زید بن ثابت۔ لیکن حضرت عثمان نے زید بن ثابت سے کہا کہ دیکھو زید، اگر تمہارے اور ان کے درمیان زبان کا اگر اختلاف ہوگا تو یہ تینوں کی بات مانی جائے گی، تمہاری بات کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ قرآن جو نازل ہوا تھا وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا تھا، اور یہ جو تینوں صحابہ ہیں یہ قریشی ہیں، اور زید بن ثابت جو ہے وہ انصاری ہے۔ تو زید بن ثابت نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جب میرے میں اور ان میں اختلاف ہوگا زبان کو لے کر تو پھر میں ان کی بات کو مانوں گا، میری بات کو چھوڑ دوں گا۔ اور سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چنا گیا، جو سلیکٹ کیا گیا، وہ اس لیے کہ سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان کے بہت ماہر تھے اور قریشی بھی تھے، تو اسی لیے حضرت عثمان نے اس ٹیم میں سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا۔ تو جب زید بھی راضی ہو گئے کہ میرے اور ان میں جب اختلاف ہوگا تو ان کی بات کی جائے گی زبان کے معاملے میں، کیونکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے اور ان کے لہجے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو جب ٹیم تیار ہو گئی صحابہ کی، 4 لوگوں کی، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کیا ہوا قرآن، جسے مصحف کہا جاتا تھا، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسٹڈی میں تھا، اسے منگایا گیا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ عمر بن خطاب کی یہ وصیت تھی کہ یہ مصحف میرے پاس رہے۔ لیکن پھر بعد میں حضرت عثمان نے سمجھایا حضرت حفصہ کو کہ یہ ہمیں قرآن پر کام کرنا ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں میں آپ کو جلد سے جلد اس مصحف کو واپس کر دوں گا۔ تو جب یہ وعدہ کیے تو وعدے پر راضی ہو گئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس مصحف کو حوالے کر دیے حضرت عثمان کے۔ اس مصحف کو لیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، پھر اس کے کاپیز بنوائے گئے، 5 یا 9 کاپیز بنوائے گئے، الگ الگ کاپیز بنوائے گئے۔ حضرت عثمان نے کیا کیا، اسے اچھے سے کوفی اسکرپٹ میں لکھا۔ حضرت عثمان نے کوفی اسکرپٹ میں لکھا، کیونکہ حضور کے زمانے میں کوفی اسکرپٹ میں عربی لکھی جاتی تھی، تو کوفی اسکرپٹ میں قرآن کو لکھوایا گیا، 5 یا 9 اس کے کاپیز بنوائے گئے، اور پھر ساری اسلامی ریاستوں میں اسے بھجوا دیا گیا، ایک سیٹ کو قرآن کے۔ ایک مکہ مکرمہ بھجوایا گیا مدینے سے، دوسرا ملک شام، تیسرا عراق، چوتھا مصر، اور 5واں حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھا۔ تو حضرت عثمان نے وہ جو 5 یا 9 جو نسخے بنوائے تھے، کاپیز بنوائے تھے، الگ الگ اسلامی جو اسٹیٹس تھے، اسلامک اسٹیٹس، اسلامی ریاستیں جو پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر بھجوا دیے، اور وہاں کے گورنرز کو حکم دیا حضرت عثمان نے کہ تمہارے پاس قرآن کا آفیشیل ورژن پہنچ چکا ہے، بلکہ صرف قرآن کا آفیشیل ورژن نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں ایک قاری کو بھی حضرت عثمان نے بھیجا تھا کہ قرآن کو کس لہجے میں پڑھنا ہے آج کے بعد سے، یہ بتلانے کے لیے، یہ سکھانے کے لیے۔ تو حضرت عثمان نے حکم دیا وہاں کے گورنرز کو کہ تمہارے پاس قرآن کا آفیشیل ورژن پہنچ چکا، اس کے ساتھ قاری بھی پہنچ چکا، تو آج کے بعد سے اسی قرآن کے کاپیز بنوائے جائیں گے اور پبلش کیے جائیں گے، یعنی اسی قرآن کے کاپیز پرنٹ کیے جائیں گے اور اسی کو پبلش کیے جائیں گے، اور آج کے بعد سے قرآن قریش کے لہجے میں پڑھا جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے ساری امت کو قرآن پر جمع کر دیا، ایک اسکرپٹ پر اور ایک لہجے پر۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ یہ جو حضرت عثمان نے جمع کیا، اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے، اسی لیے حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے جامع القرآن، قرآن کے جمع کرنے والے۔ یعنی تمام امت میں جو اختلاف تھا قرأت کو لے کر، ایک کوئی الگ انداز سے پڑھ رہا، کوئی الگ لہجے میں پڑھ رہا، انہیں الگ لہجے میں پڑھ رہا، یہ قبیلہ الگ لہجے میں پڑھ رہا قرآن کو، سب عربی زبان میں ہی پڑھتے تھے لیکن لہجے الگ تھے۔ تو حضرت عثمان نے سب کو ایک لہجے پر، ایک اسکرپٹ پر جمع کیا، تو اسی لیے جامع القرآن کہا جاتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
پھر حضرت عثمان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جو بہت ضروری تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام گورنرز کو حکم جاری کیا اپنی طرف سے ان کے لیے کہ یہ جو آفیشیل ورژن قرآن کا آپ کے پاس پہنچ چکا، اس کے علاوہ جتنا بھی قرآن لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، لوگوں کے پاس پرسنلی پرائیویٹلی جو لوگ قرآن کو لکھ کر اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے، وہ سارا قرآن ایک جگہ جمع کیا جائے. پورے اسلامک اسٹیٹس میں یہ حکم جاری کر دیے کہ سارا قرآن جمع کرو. اب گورنرز یہ سارا قرآن جمع کرنے جڑ گئے، جس کے پاس بھی تھا، کیونکہ بہت سارے صحابہ کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس قرآن محفوظ تھا. کسی کے پاس مکمل قرآن محفوظ تھا لکھا ہوا، تو کسی کے پاس آدھا قرآن، کسی کے پاس کچھ سورے، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ حصہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کاتبین وحی میں سے ہے، یہ بھی وہاں سے حضور کے پاس سے گھر آ کر اپنا پرسنل قرآن لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے اپنے خود کے لیے. تو یہ جتنا بھی قرآن تھا لوگوں کے پاس جو محفوظ کیا ہوا، کسی کے پاس مکمل تو کسی کے پاس آدھا، کسی کے پاس کچھ، یہ سارا قرآن ویریفائڈ نہیں تھا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویریفائی نہیں کیا تھا، حضور کی نگرانی میں اسے چیک نہیں کیا گیا. لوگ پرسنلی قرآن حضور سے سن کر لکھ لیے اور اپنے پاس محفوظ کر لیے. لیکن حضرت عثمان نے جو کاپیز بنوائے، 5 یا 9 کاپیز بنوا کر جو بھیجے، وہ کس کو دیکھ کر بنوایا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا، جو قرآن جمع کیا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اس کے 5 یا 9 کاپیز بنوائے. حضرت ابوبکر نے بہت باریکی کے ساتھ قرآن کو جمع کیا اور بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر کا جو جمع کیا ہوا قرآن تھا وہ بالکل آتھینٹک تھا اور حضور نبی کریم کی نگرانی میں قرآن لکھایا ہوا تھا. تو حضور سے ابوبکر نے جو جمع کیا وہ آتھینٹک تھا. ابوبکر سے جو لیا گیا مصحف ابوبکر کا، پھر حضرت عثمان نے اس کے جو کاپیز بنوائے گئے اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ ویریفائڈ قرآن تھا. لیکن جو باقی صحابہ کے پاس، لوگوں کے پاس تھا، وہ ویریفائڈ نہیں تھا. ہو سکتا تھا اس میں کوئی غلطی ہو سکتا تھا اس میں کوئی لفظ چھوٹا ہوا ہو سکتا تھا اس میں کوئی آیت چھوٹی ہوئی ہو. تو حضرت عثمان نے بہت بڑا فیصلہ کیا جو ضروری تھا. سب کو حکم دیا گورنرز کو کہ سارا قرآن جمع کرے. تو گورنرز اس کے لیے وقت مانگے اور قرآن کو جمع کرتے گئے لوگوں کے گھروں سے، جو پرسنلی پرائیویٹلی جو محفوظ کیا ہوا تھا. قرآن کے ٹکڑے جمع ہو گئے، قرآن کے نسخوں کے الگ الگ اسلامک اسٹیٹس میں. جب جمع ہو گئے تو حضرت عثمان نے حکم جاری کیا کہ جو قرآن جمع کیا گیا، جتنے بھی لوگوں کے پاس سے قرآن کے نسخے ملے ہیں، کاپیز ملے ہیں، وہ سارے قرآن کو، وہ سارے نسخوں کو جلا دیا جائے. عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے کہ عثمان آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ کے کلام کو کیسے جلا سکتے ہو؟ تو عبداللہ بن مسعود کو سارے صحابہ اور حضرت عثمان نے سمجھایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم اسے، یہ باقی جو پرائیویٹلی جو پرسنلی لوگوں کے پاس جو رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آنے والی امت میں قرآن کے پڑھنے کو لے کر اختلاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ ویریفائڈ نہیں ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے. تو جھگڑا جہاں ہو سکتا تھا وہ راستے سب بند کرنا چاہتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر عبداللہ بن مسعود کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ وقت کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ قدم اب نہیں اٹھائیں گے تو پھر آگے اور بڑے ایشوز بنیں گے، ایشوز کھڑے ہوں گے قرآن کو لے کر. تو بحکم خلیفہ تمام صحابہ کی رضامندی پہ، تمام صحابہ کے اتفاق کے ساتھ حضرت عثمان کے حکم پر ان قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا. اور وہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مصحف لیا گیا تھا، قرآن کے کاپیز بنوانے کے پاس پھر واپس کر دیا گیا تھا حضرت حفصہ کے پاس. وعدے کے مطابق حضرت عثمان نے وعدہ کیا تھا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اس مصحف کو بھی جلانے کا حکم دیا گیا. تو اس طرح سے قرآن کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی کاپیز بنوائے اور یہ اسلامک اسٹیٹس میں بھجوائے اور تمام امت کو ایک اسکرپٹ پر اور ایک لہجے پر جمع کر دیا. اور باقی جتنے بھی قرآن کے نسخے تھے لوگوں کے پاس محفوظ کرے ہوئے، وہ سب کو جمع کر جلا دیا تاکہ امت میں اختلاف نہ رہے. اور حضرت عثمان بن عفان کے جو 5 یا 9 جو نسخے تھے، اسی کے پھر دنیا میں کاپیز بنتے گئے،
وہ پرنٹ ہوتا گیا، پھیلتا گیا، پبلش ہوتا گیا، آج تک وہ حضرت عثمان کے فیصلے کا دن، اور آج ہم جس قرآن کو جس انداز میں جس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بالکل وہی ترتیب وہی انداز میں ہم قرآن کو آج تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے بنائے ہوئے وہ 5 یا 9 کاپیز میں سے ایک قرآن جو حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے یا پھر مصحف الامام کہا جاتا ہے، وہ اوریجنل کاپی اس کی جو حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھی تھی، وہ آج بھی استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں آج بھی وہ موجود ہے، وہ اصلی حالت میں۔ اور سعودی والوں نے وہ توپ کاپی میوزیم کا جو اصلی نسخہ ہے، اصلی جو کاپی ہے، اس کی ایک کاپی بنا کر مسجد نبوی کے فرسٹ فلور پر جو میوزیم ہے ایک چھوٹا سا، اس میں اس قرآن کو مصحف عثمانی کو لا کر رکھا، اور اس قرآن کے پیج پر حضرت عثمان کے خون کے خطرے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا تو قرآن پڑھ رہے تھے، وہی مصحف کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضرت عثمان کے خون کے خطرے اس قرآن کے پیج پر گرے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی اسی طرح توپ کاپی میوزیم میں استنبول میں محفوظ ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی قرآن اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ نہ تورات سلامت ہے، نہ انجیل سلامت ہے، نہ تورات کا کوئی حافظ ہے، نہ انجیل کا کوئی حافظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتاری گئی تھی، جو بائبل اتاری گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 500 سال کے بعد اس کو لکھنا شروع کیا گیا۔ اور قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ اسے نازل ہوتے ہی لکھنا شروع کر دیا گیا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھوایا گیا۔ اور حضرت عثمان نے اسے ساری امت کو جو ایک اسکرپٹ پر اور ایک لہجے پر جو جمع کیا، حضور کے جانے کے 15 سال بعد ساری امت ایک لہجے پر قرآن کو پڑھنے کے لیے جمع ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی، ان کے جانے کے 500 سال کے بعد لکھنا شروع کیا گیا۔ تورات کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 1800 سال کے بعد تورات کو لکھنا شروع کیا گیا۔ بدھ مذہب کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ اسے بھی تقریباً 300 سال کے بعد لکھنا شروع کیا گیا، لیکن یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو نازل ہوتے ہی لکھنا شروع کر دیا گیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مکمل قرآن لکھا گیا، اور مکمل قرآن ویریفائڈ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویریفائڈ کیا ہوا تھا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی آج قرآن بالکل اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان نے ساری امت کو ایک لہجے پر جمع کیا قرآن کے پڑھنے کو لے کر۔ تو الحمدللہ ہم نے قرآن کے جو 3 الگ الگ اسٹیجز ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مرحلہ، پہلا مرحلہ فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر تھرڈ اینڈ فائنل اسٹیج جو تھا قرآن کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہم نے یہ تینوں کو بھی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد جب یہ کام حضرت عثمان کی طرف سے کام ہو گیا، حضرت عثمان کا جب دور ختم ہوا، حضرت علی کا دور آیا، پھر حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد قرآن پر نقطے اور زبر زیر پیش لگوایا گیا۔ قرآن پر حضور کے زمانے میں نہ زبر زیر پیش تھا نہ نقطے تھے، کیونکہ عرب اپنی زبان میں اتنے ماہر تھے، عربی میں نہ تو ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت تھی نہ نقطوں کی ضرورت تھی۔ جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں، اردو میں ہمیں زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم برابر اردو پڑھتے ہیں، لیکن اردو میں نقطے تو ہوتے ہیں، لیکن عربی میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک سیدھی لکیر کا مطلب با بھی ہو سکتا تھا، تا بھی ہو سکتا تھا، سا بھی ہو سکتا، یا بھی ہو سکتا، نون بھی ہو سکتا تھا۔ یہ 5 حرف ہو سکتے تھے ایک سیدھی لکیر کا مطلب، لیکن جب وہ جملے میں جب وہ ورڈ آتا تھا تو وہ ماہر تھے، پہچان جاتے تھے بالکل آسانی کے ساتھ کہ کیا ورڈ ہے، تو انہیں نقطوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام عرب سے باہر نکل کر پھیلنے لگا،
ڈونر اور کنٹریز میں جب اسلام صحابہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑے تو وہاں کے لوگوں کے لیے جیسے ہم آپ ہیں ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے کے لیے نقطوں کی ضرورت ہے, زبر زیر پیش کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. تو ویسے ہی وہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مشکل ہونے لگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی, ایک روایت کے مطابق, دو روایتیں ہیں, ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے جو حضرت علی کے شاگرد بھی ہیں. حضرت علی نے انہیں حکم دیا, ان سے کہا کہ آپ قرآن پر زبر زیر پیش اور نقطے لگوائیں. تو ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو اللہ کا کلام ہے, اگر مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر میری پکڑ ہوگی, میں یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی پہلے تو انہوں نے نہیں مانا, لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا. اس کے بعد انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت علی جو کہتے تھے وہ صحیح ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے, اس پر نقطے اور زبر زیر پیش ہونا چاہیے. تو انہوں نے عبد الملک بن مروان کے دور میں انہوں نے نقطے اور زبر زیر پیش قرآن پر لگوائے. یہ ایک روایت ہے. ایک اور روایت کے مطابق عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ قرآن پر زبر زیر پیش لگوائے جائیں, آفیشیلی سرکاری سطح پر حکومت کی جانب سے آفیشیلی قرآن پر زبر زیر پیش لگوائے جائیں. تو حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کے کہنے پر دو لوگوں کو ذمہ داری دیا. یہ حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا. تو حجاج بن یوسف دو لوگوں کو ذمہ داری دیا. ایک ہے نصر بن عاصم لیثی رحمۃ اللہ علیہ, ایک اور ہے دوسرے یحییٰ بن یعمر عدوانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں کو ذمہ داری دیا. اور یہ دونوں کون ہیں؟ ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, وہی جو جنہیں حضرت علی نے حکم دیا تھا. یعنی حضرت علی کے شاگرد ہیں یہ دو لوگ, نصر بن لیثی اور یحییٰ بن عمرو عدوانی, یہ دونوں کو ذمہ داری دی گئی. تو عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ دونوں نے قرآن پر زبر زیر پیش اور نقطے لگوائے. لیکن یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو ہم الگ کلر میں لکھیں گے اور قرآن پر زبر زیر پیش اور جو نقطے لگائیں گے اس کو الگ کلر میں لکھیں گے, تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بعد کے ایڈیشنز ہیں, یہ قرآن میں پہلے نہیں تھا, بعد میں لگوایا گیا. تو قرآن کا ٹیکسٹ بلیک کلر میں لکھا جاتا تھا اور زبر زیر پیش اور نقطے ریڈ کلر میں لکھے جاتے تھے. اتنا احتیاط کرتے تھے وہ لوگ. پھر جب اس کے بعد کا جب دور آیا, جب کچھ سال گزرے یا صدیاں گزرے, تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ رکنے کے لیے, وقف کرنے کے لیے کچھ آیت, کچھ نشانی چاہیے, نشانی کی ضرورت ہے. نشانی کی ضرورت محسوس ہوئی. تو پہلے گول آیت نہیں تھی, 3 ڈاٹس تھے. 3 ڈاٹس لگوایا گیا ہر آیت کے ختم پر. لیکن پھر جب بعد کا دور آیا, بعد کے دور میں یہ محسوس کیا گیا کہ یہ 3 ڈاٹس بھی ذرا سا مشکل ہو رہی ہے پہچاننے میں, ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے, تو اسے گول کر دیا جائے. تو اسے گول کر دیا گیا آیت کو. پھر بعد کے دور میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آیت میں نمبر ڈالا جائے, نمبر ہونا چاہیے. تو آیت میں نمبر ڈال دیے گئے, 1 2 3 نمبر ڈال دیے گئے. پھر بعد کے دور میں ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز میں قرآن کو پڑھنے کے لیے آسانی ہونا چاہیے, تو اس میں رکوع بنا دیے گئے کہ پہلا رکوع, دوسرا رکوع, تیسرا رکوع. پھر بعد میں پھر کئی سال کے بعد میں محسوس ہوئی, صدیاں گزرے ہوں گے, اس کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے تو آسانی ہونا چاہیے, تو اس کے لیے پارے بنا دیے گئے. پھر محسوس ہوئی کہ 7 دن میں اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے, ختم کرنا چاہ رہا ہے, تو منزل بنا دیے گئے. ویسے منزل تو پہلے بنائے گئے تھے. تو اس طرح سے قرآن میں ایڈیشنز کیے گئے آسانی کے لیے, سہولت کے لیے. ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن تھا, اس میں صرف اس میں سورے اور آیتیں, وہ گول آیت نہیں تھی, لیکن آیت کہاں ختم ہوتی تھی وہ صحابہ کو معلوم تھا. تو آیتیں اور سورے ہوا کرتے تھے. یہ نقطے, زبر زیر پیش, رکوع, منزل, پارے, یہ ساری چیزیں آیتوں کے اندر نمبر, یہ ساری چیزیں بعد کے ایڈیشنز ہیں. دراصل یہ سب اللہ کی طرف سے قرآن کو آسان کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے تھے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب قرآن کو اللہ تعالیٰ آسان نہیں کریں گے, جب تک
تو لوگوں کے لیے یاد کرنا، قرآن کا حفظ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نان عرب جو ہے ان کے لیے مشکل تھا قرآن پڑھنا، ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی، زبر زیر پیش نہیں تھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ایڈیشن جو کیے گئے، یہ بہت غور و فکر کے بعد بہت حکمت کے ساتھ یہ فیصلے کیے گئے. تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے تھے، قرآن پر زبر زیر پیش لگوانا، آیتیں لگوانا، رکوع پارے اور یہ ساری چیزیں. اور اللہ نے قرآن کی ایسی زبردست حفاظت کی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کی ہم حفاظت کریں گے. تو اللہ نے ایسی زبردست حفاظت کی ہوئی ہے کہ ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر دن 5 وقت کی نماز میں قرآن ہی پڑھتے ہیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں مکمل قرآن نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اور پھر اسی شوق میں کئی لوگ قرآن کے حافظ بنتے ہیں کہ ہم بھی نماز تراویح میں قرآن سنائیں گے. جبکہ جو پہلی امتیں تھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ نہ تو وہ اپنی کتاب کے حافظ ہوا کرتے تھے، نہ وہ اپنی کتاب کو ان کی نمازوں میں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے نہ ان کی کتاب سلامت رہی، نہ کوئی ان کی کتاب کا حافظ ہوتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہو رہے تھے. اللہ نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے ساری دنیا میں، پوری دنیا کی تاریخ میں اگر دیکھ لیا جائے، جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے، جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے. حالانکہ انسان کو جب تک جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب سمجھ نہ آئے تب تک اسے وہ چیز یاد نہیں ہو سکتی. یاد بھی کر لیا تو کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دن تک کے لیے، اس کے بعد بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی. لیکن یہ قرآن کا معاملہ الگ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ پوری دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا معصوم سا 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا. 7 سال کا بچہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو مزے لے کر قرآن کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ قرات میں پڑھتا ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھے جانے والی کتاب کون سی ہے تو وہ قرآن ہے. اور اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ دنیا میں پرنٹ اور پبلش ہونے والی کتاب کون سی ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ وہ قرآن ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ ریڈنگ کے حساب سے پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے تو وہ بھی قرآن ہے. کیونکہ خود قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، بار بار پڑھے جانے والی کتاب. یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ انسان اس کو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ فائدے میں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ کتاب انہی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی جن کے دل میں تقوی ہوگا، جو تقوی والے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ تقوی والے کون ہیں اور قرآن ان کے اوپر کیوں اثر کرے گی؟ سب پر کیوں اثر نہیں کرے گی آسانی کے ساتھ؟ ویسے اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، لیکن ایک جو اصول ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. جو تقوی والا ہوگا قرآن اس کے اوپر اثر کرے گا. تو تقوی والا کون ہے؟ آسان الفاظ میں کہ اگر میرے اندر اگر یہ سوچ پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں فلاں گناہ کروں، غلط کام کروں، میرا دل چاہ رہا ہے، لیکن میں وہ گناہ سے اس لیے بچ گیا، یہ سوچ کر بچ گیا کہ اگر میں وہ گناہ کر لوں گا تو اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کے ناراض ہونے کے ڈر سے اگر میں گناہ کو، غلط کام کو چھوڑ دیا، چاہے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، تو یہ مطلب یہ ہے کہ میرے اندر تقوی ہے، تقوی والی کیفیت ہے. جب میرے اندر یہ کیفیت ہوگی یعنی اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہوگا، اسے ہی خوف خدا کہا جاتا ہے. جب یہ میرے اندر کیفیت ہوگی تو تب ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. جب قرآن اس پر اثر کرنے لگے گا اور یہ قرآن ایسے لوگوں کو میگنیٹ کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہماری روح کی غذا بن کر آیا ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے روح کی غذا بن کر آیا ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، قرآن سکھاؤ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی بتلاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. قرآن کے پڑھنے سے ہی پتا چلے گا کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے. MBBS بن کر ڈاکٹر تو ضرور بن جائے گا لیکن زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں پتا چلے گا. M Tech کر کے انجینئر ضرور بن سکتا ہے لیکن
خوشحال زندگی کیسے جی جاتی ہے اسے نہیں پتا چلے گا جب تک قرآن نہیں پڑھے گا، جب تک قرآن نہیں سمجھے گا۔ آپ اپنے بیٹے کو دن بھر مارکیٹ میں رکھ کر اسے ضرور ایک دن بڑا کاروباری بنا سکتے ہیں، تاجر بنا سکتے ہیں، لیکن ایک خوشحال زندگی اس وقت تک وہ نہیں جی سکتا جب تک کہ وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، علموا اولادکم القرآن، میرے نبی نے کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ لیکن ہم ہر سب کچھ بنانے کے لیے تیار ہے، سب کچھ پڑھانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہماری روح کی غذا بن کر آیا ہے، ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوا ہم پر قرآن کے کیا حقوق ہے وہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں ہم مسلمانوں پر۔ سب سے پہلا حق ایمان لانا قرآن پر۔ ایمان لانا یعنی ماننا، جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، یعنی اللہ نے اس کے اندر جو جو باتیں بولی ہے، جو جو باتیں نازل کی ہے، اس کو ماننا کہ جو باتیں اللہ بول رہا ہے وہ سچ ہے، ایمان لانا۔ دوسرا حق ہے قرآن کا، قرآن کو صحیح پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کے قاعدوں کے ساتھ، ہا اور ہا میں فرق کر کے، عین اور الف میں فرق کر کے، خا اور قاف میں فرق کر کے، یہ ڈیفرینشیٹ کر کے پڑھنا، قرآن کو صحیح اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے قرآن کا کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ اللہ نے جس طرح قرآن کو محفوظ رکھا اسی طرح اللہ نے قرآن کے فہم کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے قرآن کو سمجھنا، یعنی ہمیں پتا تو ہونا چاہیے کہ اگر اللہ یہ کتاب میں کہنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب کی، قرآن کی مثال ایسے ہی ہمارے لیے آسان الفاظ موٹی مثال دے رہا ہوں کہ میں ایک الیکٹرانک شو روم گیا خریدنے کے لیے واشنگ مشین۔ میں پرانی والی یوز کرتا تھا جو آٹومیٹک نہیں تھی، وہ مجھے عادت ہے، میں فلی آٹومیٹک مشین لینے کے لیے گیا۔ میں گھر لایا، اسے کھولا تو اس میں ایک چھوٹی بکلیٹ ہے، میں اسے بازو رکھ دیا، نہیں دیکھا، اور میں وہ پرانی مجھے جو عادت تھی یوز کرنے کی، میں اسی طرح اس کے جو چاہے وہ بٹنے دبا دیا، تو اس کی جو 6 سال کی وارنٹی ہے وہ 6 سال میں خراب، 6 مہینے میں خراب ہو جائے گی۔ 6 مہینے میں اس کا بورڈ ہاتھ کو آ جائے گا، ڈیجیٹل بورڈ، اور مشین بھی ہاتھ کو آ جائے گی۔ اگر میں اس مشین کو وہ جو چھوٹی بک دی گئی ہے اس کے حساب سے اگر میں اس کے انسٹرکشنز کو فالو کر کے اس کو یوز کروں گا، آپریٹ کروں گا، تو پھر وہ 6 مہینے نہیں، 6 سال نہیں، 10 سال بھی چلے گی وہ مشین، کیونکہ اس کا جو مشین کو بنانے والا ہے، مشین کا جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک دیا، اس میں انسٹرکشن دیا کہ ایسے ایسے اسے استعمال کرنا ہے۔ جب تک میں اس کو فالو نہیں کروں گا تب تک میں مشین کو صحیح سے استعمال نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دماغ سے اگر استعمال کرنے کی کوشش کروں گا تو 6 مہینے میں ہاتھ کو آ جائے گی۔ ویسے ہی اللہ نے جب مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو میرا اور آپ کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ ایک قرآن بھیجا ہے، کتاب بھیجا ہے، اس میں ہدایات ہے ہمارے لیے، اس میں انسٹرکشنز ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اگر میں اس کو بازو رکھ دوں گا، میں اسے لپٹ کر قرآن گھر میں رکھ دوں گا اور اسے نہیں پڑھوں گا اور اپنے دماغ کے حساب سے میں زندگی جیوں گا، اپنے سوچ کے حساب سے، تو پھر میری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب میں قرآن کو پڑھوں گا تو پھر میری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، دوسرا قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا، قرآن کو، تیسرا حق قرآن کو سمجھنا، چوتھا حق ہے قرآن کا قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اور قرآن ہم پر اسی وقت اثر کرنا شروع کرے گا جب تک ہمیں جتنا بھی اب تک قرآن یاد ہے، یعنی سمجھے ہوئے ہیں، جو بھی ہم نے قرآن کو سمجھا کہ یہ چیز منع ہے، یہ چیز منع ہے، قرآن میں اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، تو جو ہمیں قرآن معلوم ہے پہلے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ باقی کے قرآن کو بھی ہمارے اوپر آسان کر دے گا۔ تو چوتھا حق ہے قرآن کا قرآن پر عمل کرنا، اور پانچواں اور آخری حق ہے قرآن کا کہ قرآن کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن کے تمام حقوق پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سے اور ہمارے نسلوں کے ذریعے سے قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ آمین یا رب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔